ایک گاؤں میں ایک گھر تھا جس میں میاں بیوی رہتے تھے، اور بیوی کا نام رانی اور شوہر کا نام کیلاش تھا۔ کیلاش ایک بہت ہی موٹا آدمی تھا اور اس کی بیوی بہت مزے کا کھانا بناتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی کھیر بنا رہی تھی تو وہ کہتا کہ رانی تم تو بہت مزے کے کھانے بناتی ہو، اس کی خوشبو باہر تک آ رہی ہے۔ رانی تھوڑا سا کھانا ڈال کے ایک برتن میں دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو اور جا کے خالہ کو دے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا کیونکہ دوسرے گاؤں میں ہی خالہ کا گھر ہے تو مجھے زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس کی بیوی کہتی ہے آپ بھی کچھ کھا لیا کریں، دیکھیں کتنے پتلے دبلے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے واپسی پہ میں کھا لوں گا۔ دوسری طرف دو ڈاکو جو کہ اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا باورچی پکڑا گیا ہے اور ہم اس کو چھڑوا نہیں پا رہے۔ یہ سن کر سردار غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم کھانا کیسے بنائیں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور کیلاش نکل جاتا ہے اپنی خالہ کو کھیر دینے کے لیے۔ راستے میں وہ بولتے ہیں کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، اتنے مزے مزے کے کھانے بناتی ہے اور سب کو کھلاتی ہے۔ سردار جو کہ باورچی خانے میں جاتا ہے اور خود ہی پھر کھچڑی بنانے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم تو ڈکیتی ہی کر لیں کیونکہ ڈکیتی کرنی ہی آسان ہے اور یہ مشکل۔ اور وہیں باہر سے کیلاش جا رہا ہوتا ہے تو سردار کو کھیر کی خوشبو آتی ہے، کہتے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، بہت اچھی کھیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور کیلاش جب وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تب وہ ڈاکو آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں اور اس کی کھیر لے لیتے ہیں اور اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب وہ اس کی کھیر لیتے ہیں تو سارے بیٹھ کے کھانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی مزے کی کھیر تو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی۔ اور کیلاش کو وہ رسیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ کھاتے کھاتے کہتے ہیں کہ پچھلا باورچی اتنا اچھی کھیر نہیں بناتا تھا جتنی یہ مزے کی ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جب تک باورچی نہیں آتا اس کو ہم اپنی حلوائی رکھ لیتے ہیں، اسے ڈیلی کوئی نہ کوئی کھانا بنائیں گے۔ وہاں کیلاش رو رہا ہوتا ہے اور سردار کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ تلوار نکالتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اب سے تم ہمارے حلوائی ہو، اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے اور سارے ڈاکو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف رانی بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر کیوں نہیں آیا۔ اگلی صبح بھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکل جاتی ہے اپنے شوہر کی کمپلین کروانے کے لیے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز 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 میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا، میں نے ہر جگہ پوچھ لیا وہ کہیں نہیں ہے، پلیز میری مدد کیجیے۔ تو پولیس والا کہتا ہے ٹھیک ہے بہن، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری کمپلین لکھ دیتا ہوں اور تمہارے شوہر کو ڈھونڈتا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اس پہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جلدی کیجیے اور میرے شوہر کو ڈھونڈ دیجیے۔ اور وہاں دوسری طرف کیلاش جو کہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے اور بہت ہی دکھی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری بیوی کی کھیر کی وجہ سے میں یہاں پہ پھنس چکا ہوں۔ سردار بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو مزے مزے کے کھانے ملیں گے، اور کیلاش بیچارہ جو کہ پھنس چکا ہوتا ہے۔ اور بھی سارے ڈاکو مل کر کھانا کھاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اتنا مزے کا کھانا بنایا ہے۔ اور کیلاش جو کہ تھک ہار گیا ہوتا ہے، اور رات کو جب سب سو جاتے ہیں کیلاش بھی ان کے درمیان سو جاتا ہے لیکن اسے نیند نہیں آتی اور وہ وہاں سے چپکے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ وہاں سے باہر بھی نکل جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہے وہاں پہ ایک ڈاکو آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کیلاش کہتا ہے کہیں نہیں، میں یہیں بھی ہوں۔ اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن 3 اور ڈاکو آ جاتے ہیں اور اسے رسی سے باندھ کر واپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیلاش کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، لیکن وہ اس کو کھینچ کر واپس لے ہی جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف پولیس جو کہ نکل جاتی ہے کیلاش کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ بازار میں جاتی ہے، ہر جگہ کیلاش کی تصویریں لوگوں کو دکھاتی ہے لیکن کوئی بھی اس کو پہچان نہیں رہا ہوتا اور کہتے ہیں ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف کیلاش وہ دوبارہ کھانا بنانے میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیا ایسا کروں کہ میں یہاں سے بھاگ سکوں، یہ لوگ مجھے جانے ہی نہیں دیں گے۔ تب اچانک سے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس نے جو بھی کھانا بنایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ڈال کے خود ہی کھا جاتا ہے اور سارا کھانا وہ ایک ہی دفعہ میں چٹ کر دیتا ہے۔ ڈاکو جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ تو سارا کھانا کھا گیا، اب ہم کیا کھائیں گے؟ کیلاش کہتا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ اور اس وقت سردار آ جاتا ہے، سردار کہتا ہے کہ جاؤ اور زیادہ سبزی منڈی سے سبزیاں سارا کچھ لے آؤ ورنہ آج ہم بھوکے ہی رہ جائیں گے۔ کیلاش کہتا ہے میرا نام کیلاش ہے، اس وجہ سے میں اتنا سارا کھانا کھا جاتا ہوں۔
اور وہاں پولیس پھر وہیں بازار میں کلاش کی تصویریں دکھا کر لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اور وہ دو ڈاکو وہاں سے سبزی وغیرہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں کہ وہ اتنا کھانا کھا لیتا ہے۔ اس کی بھی وہ سن لیتی ہے اور کہتی ہے میرا شوہر ہی ہے جو کہ پہلوان کی طرح اتنا کھانا کھاتا ہے۔ وہ پولیس کے پاس جاتی ہے، ان کو سب بتاتی ہے اور وہ ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے ہیں۔ ڈاکو جو کہ اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور پولیس بھی ان کا پیچھا کر ہی رہی ہوتی ہے۔ پولیس کہتی ہے آج ہم تمہارے شوہر کو ڈھونڈ ہی لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اور ڈاکو اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ پولیس بھی ان کے پیچھے ہے، اور پولیس ان کے پیچھے آ جاتی ہے۔ سردار یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ پولیس کہاں سے آ گئی، اور پولیس سب کو گولیاں مارتی ہے، ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ کلاش اپنی بیوی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے تم نے مجھے ڈھونڈ لیا، کہتے ہیں میں ان سب کا کھانا کھا لیا تھا تاکہ میں یہاں سے بھاگ سکوں، کہتے ہیں تمہاری کھیر کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ پکڑا گیا ہوں، لیکن شکر ہے کہ تم نے مجھے ڈھونڈ لیا۔